بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اے اللہ، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، قرض داروں کو قرض کی مصیبت سے نجات عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ آج کی اچھی بات، کبھی اس کو نظر انداز مت کرو جو تمہاری پرواہ کرتا ہے، ورنہ کسی دن تمہیں احساس ہوگا کہ پتھر جمع کرتے کرتے تم نے ہیرا گنوا دیا۔ عورت اگر سمجھے تو اس کے لیے سب سے بڑی گالی اور ذلت کا مقام کسی کی گرل فرینڈ کہلانا ہے۔ انسان تنہائی کا شکار اس لیے ہوتا ہے کہ اسے سب سمجھانے والے ملتے ہیں، سمجھنے والا کوئی نہیں ملتا۔ ہم ہیں کہ زندگی سے بھاگ کر ماں کے پیچھے بھی نہیں چھپ سکتے۔ غریب کو صدقہ یہ سمجھ کر کبھی نہ دیجیے کہ آپ اس کی دنیا سنوار رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھ کر دیجیے کہ اس سے آپ کی آخرت سنور رہی ہے۔ پتوں نے جب بھی رنگ بدلا ہے، گرے ہمیشہ زمین پر ہی ہیں۔ وقت ہاتھوں سے اور لوگ دلوں سے نکلتے جا رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن مرد اور مومن عورت کی جان، اولاد اور مال میں آزمائشیں آتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات کرتے ہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ مومن ہمیشہ آزمائش سے دوچار رہے گا، لیکن یہ آزمائشیں اس کے لیے اس کے گناہوں کا کفارہ بنتی رہیں گی، بشرط یہ کہ وہ صبر کا دامن پکڑے رہے اور ایمان پر مضبوطی سے قائم رہے۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی پیشانی پر نور، آنکھوں میں ٹھنڈک، الفاظ میں محبت، آغوش میں دنیا بھر کا سکون، ہاتھوں میں شفقت اور پیروں تلے جنت ہے۔ ہمیشہ وقت ایک سا نہیں رہتا۔ اگر آج آپ اللہ کی آزمائش میں مبتلا ہیں تو یقیناً کل آپ پر اللہ کا کرم بھی ہوگا۔ کائنات میں سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ کی یاد کے سوا دنیا کی کوئی بھی چیز دل کی وحشتوں اور اندھیروں کو ہرگز ختم نہیں کر سکتی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یاد رکھو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کے وعدے، جو چلا گیا اس سے بہتر دینے کا وعدہ، طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہ دینے کا وعدہ، صبر کرنے والوں کا ساتھ دینے کا وعدہ، ہر مشکل کے بعد آسانی کا وعدہ۔ کوئلے کو اگر آپ 1000 بار بھی دھو لیں پھر بھی وہ کالا ہی رہے گا۔ بالکل ایسے ہی کچھ لوگوں کا دل ہوتا ہے، آپ ان کے ساتھ کتنا ہی حسن سلوک کر لیں مگر ان کا دل کالا ہی رہے گا۔ منافق شخص بھیڑیے کے ساتھ بیٹھ کر کھاتا ہے، کتے کے ساتھ مل کر بھونکتا ہے اور چرواہے کے ساتھ مل کر روتا ہے۔ آپ کا بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے دعاؤں میں آپ کے لیے خیر مانگتے ہیں۔ لوگوں کو الزام نہیں دینا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں کس قدر مایوس کیا، بلکہ اپنے آپ کو الزام دینا چاہیے کہ ہم نے لوگوں سے کس قدر زیادہ توقعات وابستہ کر لی ہیں۔ سوشل میڈیا کی نیکیاں پہاڑوں کی طرح وزنی ہیں، لیکن اس کی برائیاں بھی پہاڑوں کی طرح بھاری بھرکم ہیں۔ رب کریم ہمیں اس میں خیر پھیلانے والی کنجیاں عطا کر دے اور اس میں شر کو روکنے کے تالے بھی عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ دھرتی پر سب سے زیادہ بوجھ ان نفرتوں کا ہے جو انسانوں کے دلوں میں دوسروں کے لیے ہیں۔ ہر آبلے پہ درج ہے تفصیل زندگی، مجھ سے نہ پوچھ میرے سفر کی اذیتیں۔ زندگی کی حقیقت یہی ہے کہ انسان پل بھر میں ماضی بن جاتا ہے۔ جب لائٹ چلی جاتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ کاش موبائل چارج کر لیتے۔ اسی طرح ایک دن اس دنیا سے چلے جانے کے بعد سوچیں گے کہ کاش کچھ نیک اعمال کر لیتے۔ ضروری نہیں کہ آپ کا کتا ہی وفادار نکلے، وقت آنے پر آپ کا وفادار بھی کتا نکل سکتا ہے۔ کامیابی ان لوگوں کو نہیں ملتی جو صرف خواب دیکھتے ہیں، بلکہ انہیں ملتی ہے جو خواب دیکھ کر جاگ جاتے ہیں اور اس کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ بغیر فریزر کے گوشت محفوظ رکھنے کا طریقہ: گوشت کے کلو کلو کے شاپر بنا لیں،
شارپنروں پر ہلکی سی گانٹ لگا دیں، لیکن ہوا لگتی رہے۔ اب شارپنر ان گھروں میں پہنچا دیں جنہوں نے قربانی نہیں کی۔ یہ کوش قیامت تک خراب نہیں ہوگا۔ کچھ چیزیں کبھی ٹھیک نہیں ہوتی، آپ کو ہی ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ راستے کے موڑ کبھی سیدھے نہیں ہوتے، آپ کو ہی گاڑی موڑنا پڑتی ہے۔ وہ نصیب بھی بدل سکتا ہے، تم دعا تو کر دو۔ وہ تقدیر پلٹ بھی سکتا ہے، تم یقین تو کرو۔ دور حیات میں ہر چیز میسر ہے، لیکن کہاں سے لاؤں میں اپنے مزاج کے لوگ؟ میں نے اپنی اوقات کو بڑے قریب سے دیکھا ہے۔ فقط چند سانسیں ہیں جو اللہ رب العزت کی محتاج ہیں۔ اللہ نے سجدے میں بے چین دلوں کی شفا رکھی ہے۔ مینڈک کو چاہے سونے کی کرسی پر بٹھا لو، لیکن وہ اپنی عادت سے مجبور ہوتا ہے، چھلانگ لگا کر گندگی میں ہی جانا پسند کرتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جن کو آپ جتنا مرضی عزت دیں، وہ اپنی اوقات ضرور دکھاتے ہیں۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو ہر ایک صبح کا آغاز نماز فجر سے کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نماز کا پابند بنائے، آمین۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ قرآن پاک بھی الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے۔ زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں، حالات جیسے بھی ہوں برداشت کرو، اپنے آپ کو ان کے مطابق ڈھال لو، یا پھر انہیں بدلنے کی کوشش کرو۔ دعا صرف عورت کے نصیب کے لیے ہی کیوں، مرد کو بھی تو اچھے نصیب کی دعا دینی چاہیے، کیونکہ اگر عورت کے حصے میں غلط مرد آئے تو اس کا گھر خراب ہوتا ہے، لیکن اگر مرد کے حصے میں غلط عورت آ جائے تو اس کی پوری نسل تباہ ہو جاتی ہے۔ ماں باپ کا بڑھاپا تمہاری آزمائش نہیں، بلکہ تمہارے جنت کمانے کا وقت ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک فرض نہیں بلکہ فخر ہونا چاہیے کہ اللہ نے تمہیں خدمت کا موقع دیا، ان ہاتھوں کو تھامنے کی توفیق دی جو بچپن میں تمہیں اٹھایا کرتے تھے۔ ہم وہیں تک اچھے ہوتے ہیں جہاں تک دوسروں کے معیار کے مطابق ہوتے ہیں۔ ہزاروں دوستوں کی محفلوں سے بہتر وہ گھر ہے جہاں بھائی بہن مل جل کر ہنستے بولتے رہتے ہوں۔ اللہ پاک ہر بھائی بہن کو سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ رشتے وہی خوبصورت اور قیمتی ہوتے ہیں جن میں احساس موجود ہو۔ پھلیں پھولیں، کھلے دل سے مسکرائیں، ستاروں کی مانی چمکیں اور اپنی دنیا میں آگے بڑھتے جائیں، کیونکہ یہ دنیا کمزور پڑنے والوں، اداس رہنے والوں، بجھ جانے والوں اور پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی۔ عزت آپ کو وہی انسان دے سکتا ہے جو خود باعزت ہو۔ آپ کو وہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے جہاں پر آپ کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے، لیکن نعمتوں کا حساب رکھنا بھول جاتا ہے۔ خالی جیب کسی کو ترقی سے نہیں روک سکتی، لیکن خالی دماغ اور خالی دل کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ دنیا تب تک جنت ہے جب تک والدین زندہ ہیں۔ زندگی کی کتاب کے سب اوراق ہمارے مطابق نہیں ہوتے، بس اگر کوئی ایسا وقت آ جائے جس میں راحتیں نہ ہوں تو صبر کیجیے۔ ہم وہ آخری خوش نصیب نسل ہیں جن کی ماؤں کا کوئی سوشل میڈیا اکاؤنٹ نہیں، نہ سٹوریز لگاتی ہیں نہ پوسٹ، بس دعاؤں سے زندگی سنوار دیتی تھی۔ اے اللہ ہمیں توبہ، آنسو اور مغفرت کی سفر عطا فرما، آمین ثم آمین۔ پاکیزہ رشتے آسمانوں پر بنا دیے گئے ہیں، ہم سب کسی نہ کسی کی امانت ہیں۔ ہم خود کو بے نام رشتوں میں باندھ کر اس امانت میں خیانت کرتے ہیں اور اپنا سکون اپنے ہاتھوں سے برباد کرتے ہیں۔ خیانت کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جنہیں اللہ پسند نہیں کرتا؟ نہیں نا، تو پھر اپنے آپ کو سنبھال کر رکھیں جب تک آپ کا لائف پارٹنر نہیں مل جاتا۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ گرمی کی شدت اور چلچلاتی دھوپ میں پرندے پانی کی تلاش میں سرگرداں رہتے ہیں
اور بہت سے پرندے پیاس کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں۔ پانی پلانا بہت بڑا صدقہ ہے، لہٰذا اپنے گھر کی چھت یا بالکونی وغیرہ پر پرندوں کے لیے پانی کا انتظام کر کے رب کی خوشنودی حاصل کریں۔ صحبتیں انسان کے اوپر رفتہ رفتہ نامعلوم انداز سے اثر کرتی ہیں۔ پاکیزہ ہوں تو انسان کی روح نکھر جاتی ہے، اور اگر یہی صحبتیں بری ہوں تو ایمان کو کھرچ کر دل کو سخت اور سیاہ کر دیتی ہیں۔ اونچائی حاصل کرنا چاہتے ہو تو باز بنو، دھوکے باز نہیں۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کسی کا دل دکھایا نہیں کرتے۔ دنیا کا سب سے مہنگا لباس انسانیت کا ہے، جس کی قیمت احساس اور رحم دلی ہے، اور پہننے والا دنیا کا سب سے امیر انسان کہلاتا ہے۔ کوئی تو پھول کھلائے دعا کے لہجے میں، عجب طرح کی گھٹن ہے ہوا کے لہجے میں۔ اے اللہ، جن کی مائیں زندہ ہیں ان کو لمبی صحت والی زندگی دے، اور جن کی مائیں وفات پا گئی ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ جانے والے چلے جاتے ہیں، دنیا کی محفلیں، دنیا کی رنگینیاں چلتی رہتی ہیں۔ اس دن نہ اولاد کام آئے گی اور نہ مال۔ ہر انسان دیکھے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ ہم اہم ہیں، یہی وہم ہے۔ کسی سے جلن کرو گے تو کچھ نہ پاؤ گے، ہر حال میں اللہ کا شکر کرو گے تو گن نہ پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے پر خود بھی چلیں اور دوسروں کو بھی تلقین کریں۔ اپنے عمل اور نیت کو پاکیزہ بنا لیں، کچھ ملے نہ ملے رب کی محبت ضرور ملے گی، یہی تمہاری سب سے بڑی جیت ہے۔ خطرناک وہ ہوتے ہیں جو اندر سے بدصورت ہوتے ہیں، چہروں کی بدصورتی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی۔